اور جو PSDP ہے اس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف لے کے جانا ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے اسپیس اویلیبل ہوگی. یہ جو میں نے ابھی لیکیجز کی بات کی، اگر یہ لیکیجز آپ روک دیں آپ 2-2.5 ٹریلین کا آپ کا ایڈیشنل فنڈز آ جائے، یہ کہاں جائے گا؟ اٹ ول گو ٹورڈز دا مارجنلائز پاپولیشن ان دا فرسٹ انسٹنس. جو BISP کا پروگرام ہے اس کو ہم نے فردر اس کو ہم نے جنرس کرنا ہے. بٹ دین آلسو ایوری تھنگ دیٹ یو ٹاکڈ اباؤٹ، فرسٹ آف آل سپورٹنگ دا ڈومیسٹک کنزیومرز اینڈ دا انڈسٹری. تو یہ جب تک ہمیں وہ اسپیس نہیں ملے گی اس میں ہم آگے نہیں جا سکیں گے. باقی جو بات ہے وہ جو بجٹ کے وقت ہوگا انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیے، کوئی بھی جب آپ کسی ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اٹس آلویز پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی. صرف ٹیکنالوجی سے بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا پروسیسز آر بروکن اور ان پروسیسز کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو وہ 0/0 ہی رہے گا. اسی طرح جو پیپل ہیں الٹیمیٹلی تو دے آر دا ونس ہو ڈرائیو دا ایجنڈا. تو اس لیے ہمارا جو FBR کی ریسٹرکچرنگ ہے، جو ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں شروع کیا، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انہی کی مدد سے وہ ایک کمیٹی، آپ کہہ رہے ہیں نا جی آپ کبھی اندر ہیں کبھی باہر ہیں، تو اس کے بھائی چیئرپرسن میں ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ڈاکٹر شمشاد ہیز بین ویری کائنڈ کہ انہوں نے جوائن کیا. ہمارے پاس اور ایکسپرٹس ہیں تاکہ جو اس کی، اور اس میں یہ پیپل پروسیس والی جو چیز ہے وہ بالکل ہم ساتھ لے کر آئیں. ڈیجیٹلائزیشن والا جو ایجنڈا ہے اس پہ بھی یہ ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. 8 تاریخ کو ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کے لیے RFP ایشو ہو جائے گا ڈیجیٹلائزیشن کے لیے. اور یہ ایسا کنسلٹنٹ ہم لائیں گے جس نے پاکستان جیسی ایمرجنگ مارکیٹس میں کام کیا ہو، تاکہ وہ ڈیزائن بھی کام کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کام کریں. اس کا ٹائم فریم کیا ہے کہ انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل وی ول بی اپوائنٹنگ دیٹ کنسلٹنٹ اینڈ اناؤنسنگ دیٹ کنسلٹنٹ. آپ اسپرنگ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو FBA پروگرام کرنے کے نہیں، یہ تو جو اسپرنگ میٹنگز کے لیے جا رہے ہیں نا، جو واشنگٹن میں ہوتی ہیں، تو وہاں IMF سے ملاقات ہوگی، ورلڈ بینک سے ملاقات ہوگی، اور اداروں سے ملاقات ہوگی. لیکن اس میں ہم اپنی جو ریکویسٹ ہے کہ وی گو انٹو دا EFF پروگرام، اس کو اور فردر فارملائز کریں گے اور اس کے تھوڑے سے خد و خال کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی. لیکن دوز ڈسکشنز ول گو انٹو اینڈ اپریل انٹو مئی. ہمارا امید کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی فائنل نہ ڈسکشن ہوئی ہے نہ ایگریمنٹ ہوئی ہے. لیکن ہماری خواہش ہے کہ بائی دا ٹائم دیٹ وی ریپ اپ دس فسکل ایئر، سو اینڈ جون ارلی جولائی تک کم از کم اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک ہم پہنچ جائیں. تو یہ ہماری خواہش ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر. پروگرام کا سائز آپ نے کتنا اپروچ کریں گے پروگرام کا سائز؟ سورے پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ ڈیجیٹل انوویشن اور ٹیک فنڈنگ، جیسے ان یورپ دیر آر لاٹ آف اسکیمز ٹو انکریج ینگ انٹرپرینیورز اسٹارٹ اپس فار ڈیجیٹل انوویشن اینڈ ٹیک فنڈنگ. سو کین دا منسٹری آف فائنانس ان دیٹ ریگارڈ ڈو اینی تھنگ؟ کین وی ایکسپیکٹ اینی اسکیمز؟ اچھا دیکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے، بیکاز آئی آلریڈی مینشن ٹو یو کہ جو ٹیک کی جو سائڈ ہے وہ اس اے ہیوج اپ سائڈ فار پاکستان انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے جو ٹیکنالوجی والا ہے یا سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری از ناٹ اے پروڈکٹر آف دا فیوچر. کیونکہ یہ پچھلے 2-3 سال میں یہ آیا ہے، اور آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو ڈاکٹر عمر سیف ان دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ایز ویل، کیونکہ وہ بھی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کی طرف گئے ان پرووائڈنگ دا انیبلنگ انوائرمنٹ فار دا فری لانسرز. تو انشاءاللہ اس سال رفلی 3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی جو ہماری سافٹ ویئر ریلیٹڈ ٹیک سپورٹ. اب ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اس کو 4-4.5 بلین اگلے سال نہ لے کے جائیں؟ تو یہ سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں کہ ہم نے فار ایگزامپل اگر وہ جس طرح اسٹیٹ بینک نے جو ان کا ریٹینشن پرسنٹیج تھا وہ 30 سے 50% کر دیا، رائٹ، اس سے فلوز آنے شروع ہو گئے. ان کو ڈیبٹ کارڈ چاہیے، وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. ان کو اور فیسلٹیز چاہیے، وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو وی ول ورک، منسٹری آف فائنانس ول ورک ویری کلوزلی ود شاہزہ خواجہ اینڈ ہر ٹیم ٹو پرووائڈ فل سپورٹ. اور یہی میں نے بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ جو ہول آف دا گورنمنٹ کو ہم نے اس ایڈمنسٹریشن نے آپریشنلائز کرنا ہے. اگر ہم صرف اپنی منسٹریز میں بیٹھے رہے اینڈ وی ڈو ناٹ آپریشنلائز کہ جس منسٹری میں ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل کمپوننٹ. دوسرا آپ نے بات کی SME فائنینس کی، وہ ابھی میری 11:30 بجے گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے along with the bank CEOs.
تو اس میں یہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی کہ اس کو، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ 3 سیکٹر جو ہیں ان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے، ان کی فنانسنگ بڑھانی ہے، ایس ایم ای ہے، ایگریکلچر ہے اور ٹیک ہے. تو یہاں یہ جو سیکٹرز ہیں ان کو ہم نے فنانسنگ کے تھرو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو میری درخواست ہوگی سارے بینک سی اوز کو کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ اس کو آپریشنلائز کریں گے. سر ایف ڈی آئی اور ریمیٹنس کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیا انیشیٹو کیے جا رہے ہیں؟ جی اس میں تو دیکھیں آلریڈی اٹس لاٹ ان دا ورکس، یہ پروگرام کرنے کے بعد ہم لاٹ ان دا ورکس آلریڈی. اس پہ بہت انیشیٹو آلریڈی ہیں. جو اسٹیٹ بینک اس کو آٹومیٹ کرنے جا رہا ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ود سعودی اتھارٹیز ایٹسیٹرا. اگین جتنا ہم ڈیجیٹلائزیشن ہم کیوں کرتے ہیں رائٹ، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ٹرانسپیرنسی لائیں. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی تھی ہیومن انٹرونشن کم کریں، ہیومن انٹرونشن کم ہوگی تو کرپشن ختم ہوگی، اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. اور تیسری چیز جو ہم بھول جاتے ہیں از دا کلائنٹ ایکسپیرئنس. میں بار بار اس پہ آتا ہوں رائٹ کہ اگر کسی کو گھر بیٹھے اس کو، جنہوں نے ابھی یہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کی بات کی ایٹسیٹرا، دیٹس واٹ اٹ از براٹ ان. بٹ جی آئی تھنک بجٹ میں کوئی اچھی خبر ایگریمنٹ کے بعد جو ہم نے کیا ہے پروگرام، اس کے بعد ہم اگلا پروگرام جو ہے کیا ایجپٹ والا ہمیں مل سکتا ہے، اتنا سائز ہو سکتا ہے ہمارا؟ دیکھیں اٹ ول بی، میں صرف آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں میں اماؤنٹ کی بھی بات نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی وہ بات ہوئی نہیں ہے. چونکہ وہ بات ہوئی نہیں ہے میں آپ کے سامنے آ کے ایک کوئی فگر دے دوں وہ مناسب ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں کم از کم 3 سال کا پروگرام چاہیے تاکہ ہم ایئر 1 میں جو ہم نے کام شروع کر دیا ہے، یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں، شروع کر دیا ہے، دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ رائٹ. ہم نے کوئی ویٹ نہیں کر رہے کسی چیز کا، نہ ہی وہ آئی ایم ایف کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی کنڈیشنز آئیں گی اور فلاں. یہ ملک کے لیے ٹھیک چیزیں ہیں نا، تو کیوں رکیں ہم؟ تو اس کو آلریڈی ہم نے اس کو ایگزیکیوشن میں ہم لے گئے ہیں. تو لیکن اس کا جو سائز آف دا پروگرام ہے وہ اٹس ٹو پری میچور ٹو ٹاک اباؤٹ. مارکیٹ کے لیے بجٹ میں کوئی اچھی خبر؟ جب بجٹ آئے گا میرے بھائی میں پھر ضرور بات کروں گا. ان کے ساتھ وی آر ان ٹچ، ان کانسٹنٹ ٹچ. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سارے ایسٹ کلاس کے اندر اس پہ کیا کریں؟ نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کنسیپچولی بالکل درست بات ہے، کیونکہ اگر آپ جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکسڈ ہیں، جو پورے ڈاکیومنٹڈ ہیں، اگر ہم انہی پہ فردر بوجھ ڈالتے جائیں، ڈال سکتے ہیں بالکل ڈال سکتے ہیں. 1 سال اور نکال لیں گے، پرابلی 1 سال اور نکال لیں گے، 2 سال اور نکال لیں گے، ہو سکتا ہے 2 سال اور نکال لیں. لیکن یہ سپر ٹیکسز اور ونڈ فال ٹیکسز اور یہ سارا سلسلہ کب تک ہم رکھیں گے؟ یہ کب تک ہمارا چلے گا؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اٹ ہیلپس ٹو میک دا میتھ ورک. لیکن یہ اگر ہم نے یہ جو کہہ رہے تھے جی کہ یہ آخری پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ آخری پروگرام تبھی ہوگا اگر ہم یہ اسٹرکچرل ایشوز کو فکس کریں گے. اور اسی لیے میں نے وہاں کہا کہ یہ جو ہم نے ایشوز فکس کرنے ہیں، یہ ہم بیٹھ کے بہت زیادہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور پالیسی ڈیبیٹس کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، سالوں سال سے نہیں دہائیوں سے معلوم ہے. کیا معلوم ہے کیسے جو اکانومی کی موجودہ صورتحال اس سے سیٹسفائی ہیں آپ اس سے؟ دیکھیے اس سے پہلی بات یہ تھی میرے بھائی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے رائٹ. اور اس میں میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہیں اس کو پرماننس میں لانے کے لیے. اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز چاہیے ہوں گے، اور اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں پچھلی کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کی بات کرتا ہوں. یہی ساری باتیں ہوتی تھیں نا کہ جی یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے 300 پہ چلا جائے گا، 325 پہ چلا جائے گا، 350 پہ چلا جائے گا. وہ جب کریک ڈاؤن آیا، ہنڈی حوالہ پہ آیا، اسمگلنگ پہ آیا، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آیا رائٹ، تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا جس نے اس کو مستحکم کیا. لیکن اب اس کے اسٹیبلٹی آپ نے گوئنگ فارورڈ کیسے لانی ہے؟ اس میں اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار کہ انہوں نے جو ریفارم لے کر آئے، اور وہ ریفارم یہ تھی کہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کا کیپٹل بڑھایا، جو ایکسچینج کمپنیز ملک کا نقصان کر رہی تھیں اینڈ دے ور ناٹ فالوئنگ دا رائٹ پریکٹسز، ان کو بند کیا. جو بینکس تھے جن کے پاس آلریڈی ایکسچینج کمپنیز تھی ان کو کہا کہ جا کے اور بوتھ کھولو اپنی برانچز میں، اور 8 اور بینکوں کو کہا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ از ناؤ موونگ ٹورڈز مور ریگولیٹڈ انوائرمنٹ، جہاں اسپیکولیٹیو ایلیمنٹ کبھی جائے گا نہیں لیکن میٹیگیٹ ہو جائے گا. میں ایز بینک پریزیڈنٹ میری پرانی نوکری میں جب مجھے کبھی میں باہر کے دورے میں جانا تھا تو ناؤ آئی یوز ٹو گو ٹو دا ایکسچینج کمپنی، بایو میٹرک کر کے، کیمرے میں دیکھ کے، سائن کر کے پھر میں اٹھاتا تھا. تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے اس اکانومی کو لے کے جانا ہے. جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ان کو کریں بیکاز دیز آر شارٹ ونس
اور پھر جو اسٹرکچرل جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر چلیں. تو دیکھیں سیٹسفائڈ تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی آئی ہے, بٹ اس کو ہم نے الٹیمیٹلی تو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. انفلیشن ریٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کر سکتا. اس پہ دس از الٹیمیٹلی پرائم منسٹر, کیبنٹ, پارلیمنٹ اس ڈیسیجن, لیکن میرے ٹیبل پہ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں. جو ڈالر کا ریٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ریٹ ایکچوئل مارکیٹ ریٹ ہے کہ ڈالر ابھی بھی مارکیٹ سے اپ ہے جس طرح دیکھیں دو چیزوں پہ ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. The policy rate and the exchange rate are the purview of the State Bank of Pakistan. Having said that, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 3 ہفتے پہلے تک جب میں دوسری نوکری میں تھا, my own understanding from our own treasury was that it was very close to the real rate, or to me that is the benchmark. باقی میری خواہشیں ہو سکتی ہیں, پر ہزاروں خواہشیں ایسی جس پہ دم نکلے. صاحب کتنا ڈالر کا ریٹ دیکھیں 23% پر ہے. کرنسی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ٹاپ پریورٹی کی آرگنائزیشن پہ جائیں گے؟ ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اچھا انفلیشن ریٹ 23% پر ہے. ابھی بھی بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمت بھی بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں. سر کیسے کرٹیل کریں گے؟ نہیں دیکھیں یہ انفلیشن کا بیس ریٹ اب آنا شروع ہو جائے گا. صرف فوڈ انفلیشن منتھ آن منتھ تھوڑی سی بڑھی ہے, اس کی وجہ یہ رمضان کا انفارچونیٹ افیکٹ ہوتا ہے. لیکن مائی اون سینس ہے کہ یہ انفلیشن ریٹ جو ہے یہ انشاءاللہ بتدریج کم ہوگا ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر بیس ریٹ کی وجہ سے, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ دا پالیسی ریٹ ول فالو. اچھا سر کچھ عرصے پہلے اسٹیٹ بینک کے FBI's data was